آج ہمارا یہ حال بن گیا ہے کہ آج ہم نے نمازوں سے دوریاں بنا لی ہیں، آج ہم نے نمازوں کو چھوڑ دیا ہے، آج ہم دنیاوی غفلتوں میں پڑ کر دین سے غافل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج ہم نے نماز کو ترک کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ترک صلاح پر بہت ساری وعیدیں ہیں، نماز کے چھوڑنے پر بہت ساری وعیدیں ہیں۔ طبقات الاولیاء کے مصنف تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ جب بندہ ایک وقت کی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں اتنی طاقت و قوت دے دے کہ جو اس انسان نے جس نے ایک وقت کی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا ہے اس کی ہم گردن دبا کر اس کا قتل کر دیں۔ اللہ اکبر۔ ہوائیں بھی اس سے نفرت کرنے لگتی ہیں، فضائیں بھی اس سے نفرت کرنے لگتی ہیں۔ جو لقمہ وہ کھانے کے لیے کھاتا ہے وہ لقمہ بھی اس سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ جس راستے کو وہ نکلتا ہے وہ راستہ بھی اس سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ جو لباس وہ اپنے بدن پر پہنتا ہے وہ لباس بھی اس سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ تمام ذرہ ذرہ اور دنیا کی تمام چیزوں سے نفرت کرنے لگتی ہیں۔ جب بندہ ایک وقت کی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے، اللہ کے رسول اس سے ناراض ہوتے ہیں، تمام اولیاء اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ جب ایک بے نمازی کسی اللہ والے کے مزار پر جاتا ہے، اللہ کے ولی کے مزار پر جاتا ہے تو وہ اللہ کے ولی اس بے نمازی کی وجہ سے اپنی قبر کو چھوڑ کر نکل جاتے ہیں۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ جب ایک وقت کی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول ناراض ہو جاتے ہیں، تمام اولیاء اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے اس کے لیے بد دعا کرنے لگے، ہوائیں اس سے نفرت کرنے لگے، فضائیں بھی اس سے نفرت کرنے لگے، جو لقمہ وہ کھائے وہ لقمہ بھی اس سے نفرت کرنے لگے، جس راستے کو وہ نکلے وہ راستہ بھی اس سے نفرت کرنے لگے۔ تو پھر آج یہ حکومت ہم سے کیسے محبت کر لے گی؟ پھر آج یہ حکومت ہم سے کیسے پیار کر لے گی؟ پھر آج یہ حکومت ہم پہ کیسے شفقت کر لے گی؟ آج جو یہ مسلمان جو ذلت و رسوائی کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، آج جو اس مسلمان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، آج جو یہ قوم مسلم ذلت و رسوائی کی وادیوں میں بھٹک رہی ہے، آج یہی وجہ ہے کہ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں پر کلہاڑا مارا ہے۔ آج ہم نے نمازوں کو چھوڑ دیا، آج ہم نے نمازوں سے دوریاں بنا لی۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، میرا دعویٰ ہے کہ اگر آج بھی ہم نے اتحاد کو قائم کر لیا، آج بھی ہم نے اتفاق کو قائم کر لیا، آج بھی ہم نے جن مسجدوں کو نمازوں سے نماز نہ پڑھنے سے ویران کر دیا ہے، نماز نہ پڑھنے سے سونا سونا کر دیا ہے، اگر آج بھی ہم نے ان مسجدوں کو نمازوں سے پر کر لیا، نماز پنجگانہ پڑھنا شروع کر دی، تو آج بھی میرا دعویٰ ہے انشاءاللہ اس ہندوستان پر نہیں بلکہ پوری دنیا پر آج مسلمانوں کا سکہ چلے گا۔ میرے بھائیوں، آج ہم چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر بڑے بڑے بہانے بناتے ہیں۔ اگر آج کسی سے کہہ دیا جائے کہ بھائی آپ نماز پڑھو تو وہ کہتا ہے کہ مولانا ہمارے کپڑے خراب ہو گئے، کپڑوں پر چھینٹیں آ گئیں، کسی بچے نے ہمارے اوپر پیشاب کر دیا، اسی طرح سے طرح کے بہانے بناتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں میرے بھائیوں، اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ فرماتا ہے میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ آج اگر ہمارے درمیان کوئی جھگڑا ہو جائے،
آج ہمارے درمیان آپس میں کوئی فساد ہو جائے تو ہم مفتیان کرام کے پاس جاتے ہیں، ائمہ کرام کے پاس جاتے ہیں، ان سے جانے کے بعد میں ہم اپنا سوال بتاتے ہیں، ان سے مسئلہ پوچھتے ہیں۔ آج ہم میں کوئی بات ہو جائے تو ہمارے درمیان جو فتویٰ چلتا ہے وہ مفتیوں کا چلتا ہے، لیکن ایک بے نمازی کے لیے 110 سے زیادہ صحابہ کا فتویٰ ہے کہ وہ کافر ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ کے اندر لکھتے ہیں کہ 110 سے زیادہ صحابہ کا فتویٰ ایک بے نمازی کے لیے ہے کہ جس نے ایک وقت کی نماز کو، میں ہفتے کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہاں تو ہفتے کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے، میں صرف ایک وقت کی بات کر رہا ہوں، جس نے ایک وقت کی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا۔ اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ کے اندر لکھتے ہیں کہ 110 سے زیادہ صحابہ کا فتویٰ ہے کہ وہ کافر ہو گیا۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، حضور فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک وقت کی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا وہ کافر ہو گیا۔ آپ دیکھیں، لیکن یہ ہم جس امام کی پیروی کرتے ہیں ائمہ ثلاثہ کے نزدیک تو جس نے ایک وقت کی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا وہ کافر ہو گیا، لیکن امام اعظم یہ کہتے ہیں کہ جس نے ایک وقت کی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا وہ کافر تو نہیں ہوا، لیکن حد کفر تک پہنچ گیا۔ لیکن آخر میں ان اماموں نے اور دوسرے ائماؤں نے جب اس کی تعبیر کی تو انہوں نے بھی بعد میں یہی کہا کہ جس نے ایک وقت کی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے صرف ایک امتحان کے لیے۔ یہ دنیا صرف ایک امتحان گاہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ فی الدنیا کأنہا غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک مسافر رہ گزر جاتا ہے، یعنی یہ جو دنیا ہے نا یہ صرف ایک امتحان گاہ ہے۔ اللہ نے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے اس لیے تاکہ میرا بندہ دنیا میں جانے کے بعد مجھ کو کتنا یاد کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو زندگی دی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، اس کی نعمت ہے یہ زندگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں ہم کو پیدا کیا۔ تو میرے بھائی، یہ دنیا، یہ زندگی ہم کو ملی ہے تو اس زندگی کو اس طرح سے نہ گزارے، دنیاوی غفلتوں میں پڑھ کر نہ گزارے۔ کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو ایک نہ ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وہ دن نہ آ جائے کہ اس دنیا کو کھونا پڑے، اس دنیا سے جانا پڑے، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کیجئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جائیے، روئیے، گڑ گڑائیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے کہ اللہ جو آج تک ہم سے جو بھی گناہ ہوئے تو ان گناہوں کو معاف فرما، اور نماز پنجگانہ پڑھنا شروع کر دیجئے، بلکہ تہجد بھی ساتھ ساتھ پڑھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب بھائیوں کو آپس میں نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز بجماعت رکعت اول کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا اور جتنے بھی سننے والے سامعین ہیں ہم تمام کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی بھائی بہن کو کوئی دینی مسئلہ یا دنیاوی مسئلہ اگر جاننا ہو شریعت کے دائرے میں تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے، وہ کومنٹس کے ذریعے ہم کو اپنا مسئلہ بتائے، انشاءاللہ ہم جلد سے جلد اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔